بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل غور طلب باتیں بائی شیخ شہزاد میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت سے رہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیں آئیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ عیسائی مذہب کے پیروکار 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ کرسمس کیک کاٹا جاتا ہے، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو تحفے دیے جاتے ہیں، اور یہ ان کا ایک مذہبی تہوار ہے جسے وہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عیسائی کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ عیسائی کرسمس اس لیے مناتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کا ایک باطل عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء پر ایمان لائیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم میں سے کچھ مسلمانوں کی بھی نان مسلمز کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں، اور وہ بھی کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ اپنے دوستوں کے انوائٹ کرنے پر ان کی کرسمس کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، انہیں ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہتے ہیں اور تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح جو نان مسلمز ملازمین ہوتے ہیں ان کی بھی اس موقع پر مالی امداد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا کرسمس ڈے اچھے سے منا سکیں۔ لیکن یہاں کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا مسلمان کرسمس ڈے منا سکتے ہیں یا کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں اور کرسمس کی تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں؟ کیا تحفے تحائف دے سکتے ہیں؟ اسی طرح جن گھروں میں یا آفیسز میں عیسائی مذہب کے پیروکار کام کرتے ہیں ان کو اس موقع پر کچھ رقم یا تحفے یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی عید کرسمس اچھے سے منا سکیں۔ ان تمام سوالات کے جواب آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ایسے موقعوں پر جو نان مسلمز کے لیے ان کے مذہب کا حصہ ہوں، جیسے ہولی، دیوالی اور کرسمس وغیرہ، ان موقعوں پر اگر کوئی مسلمان حصہ لیتا ہو اور وہ بھی ان کے ساتھ مل کر کرسمس ڈے منا رہا ہو، اسے فقہا نے صاف صاف حرام، بلکہ بعض فقہا نے تو اسے کفر تک لکھا ہے۔ شرکت کرنا تو حرام ہونا بالکل ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو وہ اسی قوم کا آدمی شمار ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی قوم کے مجمع میں شریک ہو کر اس کو بڑھائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے اسی قوم کا آدمی ہو، اور جو اس قوم کے اس عمل پر راضی رہے گا تو گویا کہ اس قوم کے اس عمل میں شریک ہونے والا ہے۔ ان احادیث کے مطابق نان مسلمز کے مذہبی تہواروں میں حصہ لینے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن ہم میں سے کچھ مسلمان ہم سب ایک ہیں کا نعرہ لگا کر نان مسلمز کے تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی کرسمس اور میری کرسمس کہتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سوال کہ کیا نان مسلمز ملازمین کی ان کے مذہبی تہواروں پر کچھ رقم سے امداد کرنا یا ان کو اس موقع پر تحفہ دینا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام مواقع پر غیر مسلموں کی مدد کرنا نہ صرف جائز بلکہ باعث اجر و ثواب ہے۔ البتہ غیر مسلموں کے مذہبی تہوار چونکہ ان کے مذہبی اعتقادات اور عبادات پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے لیے نان مسلمز کے مذہبی تہوار کی تعظیم کی خاطر ان کے ساتھ تعاون کرنا اور گفٹ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے، چونکہ اس موقع پر ان کے ساتھ تعاون کرنے میں ان کے مذہب کے ساتھ یکجہتی اور محبت کا اظہار پایا جاتا ہے۔ لہٰذا دیوالی، ہولی اور کرسمس وغیرہ کے موقع پر کسی نان مسلمز کو پیسے یا گفٹ وغیرہ دینا جائز نہیں ہے۔
اس لیے اگر وہ ایسے موقعوں پر آپ سے کچھ طلب بھی کریں تو اس سلسلے میں انہیں پیار و محبت سے سمجھا کر معذرت کر لینی چاہیے، اور کسی اور موقع پر انسانی ہمدردی و خیر خواہی کی بنیاد پر ان کی مدد کر دینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نان مسلم سے نفرت کریں، ان سے دشمنی کریں، ان سے چھیڑ چھاڑ کریں۔ آپ اپنے مذہب پر چلیے، انہیں ان کے مذہب پر چلنے دیجیے۔ آپ اسلام پر چل رہے ہیں، آپ اپنے مذہب کو چھوڑیے مت اور ان کے مذہب کو چھیڑیے مت۔ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کے تہوار منا رہے ہیں، یہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ ہم رواداری میں کر رہے ہیں؟ یہ تو صاف صاف کفر ہے۔ نان مسلمز کے ساتھ مل کر ان کے دینی تہوار منانے کی تائید میں یہاں تک کہہ دینا کہ اسلام نے کہیں نان مسلمز کے ساتھ دوستی کرنے اور محبت سے منع نہیں کیا، یہ رب ذوالجلال پر سخت افطرا ہے۔ قرآن کریم میں کئی آیات ہیں جن میں مطلقاً تمام کفار سے اتحاد اور دوستی و محبت کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں یہود و نصارہ سے متعلق یہ بات موجود ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ میں ہے کہ اے ایمان والوں، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک ان ہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست پر نہیں دکھاتا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں تو ان کی جانوں نے ان کے لیے کتنی بری چیز آگے بھیجی کہ ان پر اللہ نے غضب کیا، اور یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں ہی رہیں گے۔ اور اگر یہ اللہ اور نبی پر اور اس پر جو نبی کی طرف نازل کیا گیا ہے ایمان لاتے تو کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں بہت زیادہ نافرمان ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ نان مسلمز کو دوست بنانا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کا باپ، بیٹا، بھائی یا خاندان والے نان مسلمز ہوں تو ان سے بھی محبت کو حرام فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ اور سورہ آل عمران میں ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں، الا یہ کہ ان کے شر سے کسی طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود اس بات کا ہی انکار کر دینا کہ اسلام نے کہیں غیر مسلموں کے ساتھ محبت و دوستی سے منع نہیں کیا، بے باکی نہیں تو اور کیا ہے؟ کھلم کھلا ان آیات سے منہ پھیرنا نہیں تو اور کیا ہے؟ کافروں سے محبت کی علامت نہیں تو اور کیا ہے؟ دین اسلام کے احکام سے بیزاری نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔